نہیں سمجھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نہایت واجب الاحترام علماء کرام، نہایت قابل صد احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور حضور بھائیوں، آپ حیات میں اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے کہ آج کی کانفرنس قرآن و سنت میں میری گفتگو کا عنوان ہے احمد سعید ملتانی کی کتاب قرآن مقدس اور بخاری مقدس. اور یہ کتاب اس وقت آپ تمام احباب کے سامنے ہے. یہ کتاب قرآن مقدس اور بخاری مقدس احمد سعید ملتانی نے تحریر کی ہے اور محمد منظور معاویہ جامع مسجد علی کاشف پارک اکم گورنمنٹ ہائی اسکول خیالی بائی پاس گجرانوالہ سے شائع کراتا ہے. اور اس وقت الحمدللہ کتاب شائع کرنے والا اور کتاب لکھنے والے دونوں جیل میں گرفتار ہیں. اللہ ان کی اسارت میں اور تبارک عطا فرمائے. یہ کتاب 125 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کروں گا. بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے علم میں نہیں ہے کہ احمد سعید نے کون سا جرم کیا ہے جس جرم کے نتیجے میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی رات کی تنہائیاں اور دن کی جلوتیں گزار رہا ہے. بہت سارے احباب اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں جیل کاٹنا تو اہل حق کا شیوا ہے. امیر شریعت نے جیل نہیں کاٹی، امیر عظیمت نے جیل نہیں کاٹی، شیخ الطرب العجم نے جیل نہیں کاٹی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل نہیں کاٹی. کہتے ہیں جیل کاٹنا تو اہل حق کا وتیرہ ہے. میں کہتا ہوں جیل کاٹنا اہل حق کا وتیرہ ہے جو حق بیان کرتے. ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموس پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے، ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموس صحابہ کا تحفظ کرتے ہوئے، اور ایک ہوتا ہے جیل کاٹنا ناموس پیغمبر پہ حملہ کرتے ہوئے. جیل کاٹنے والا غازی بن الدین بھی تھا اور جیل کاٹنے والا لاہور میں یوسف قذاب بھی تھا، لیکن دونوں کا جیل کاٹنا الگ الگ تھا. کوئی انسان جیل کاٹتا ہے ناموس پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے، اور کوئی جیل کاٹتا ہے ناموس پیغمبر کا حملہ کرتے ہوئے. ناموس پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے جیل کاٹنا یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، اور ناموس پیغمبر پہ حملہ کرتے ہوئے جیل کاٹنا یہ میرے اللہ کی طرف سے لعنت ہے.
جو آمد سے چتروڑی کے کھاتے میں آئی. میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب پر انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں انشاءاللہ. لیکن اس گفتگو میں آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے 5 باتیں عرض کروں گا نمبر وار اور ترتیب وار. نمبر 1 امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت. نمبر 2 حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر گفتگو. یہ تذکرہ میں کروں گا اور تذکرہ ان روات کا جن 5 کا احمد سعید نے نام لے کر اپنی اس کتاب میں تباہ بازی کی ہے. نمبر 3 مطلقاً صحیح بخاری کے روات کا تذکرہ. نمبر 4 ان مسائل کا تذکرہ جو احمد سعید ملتانی اس کتاب میں زیر بحث رہا ہے. اور نمبر 5 آخر میں اس کتاب سے چند ایک وہ گستاخیاں جس کا ارتکاب احمد سعید ملتانی نے کیا ہے اور جن گستاخیوں کی بنیاد اور اس کے خلاف کے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے اور اس وقت وہ جیل کی کار کرسی کے اندر بند ہے. 5 باتیں آج کی نشست میں ہوں گی. نمبر 1 تذکرہ حضرت امام بخاری کا. نمبر 2 تذکرہ ان 5 روات کا جن کا نام لے کر گفتگو کی ہے. نمبر 3 تذکرہ صحیح بخاری کے مطلقاً روات کا. نمبر 4 ان مسائل کا تذکرہ جن کو احمد سعید ملتانی نے قرآن میں پیش کر کے ان مسائل میں قرآن کا موقف اور بیان کیا, حضرت امام بخاری کا موقف اور بیان کیا. یہ حضرات کے پیچھے کھڑے ہیں, ان سے گزارش ہے مجمع کے اندر ہے. اگر تو مجمع کے اندر ہے تو اندر ہے, اگر مجمع کے اندر کے نہیں ہے تو یہ طرز اختیار کرنا چھوڑ دو کہ 2 ادھر اور 3 ادھر. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجمع کے اندر اور جو پیچھے بیٹھا ہے یہ آپ سن لیجیے. مجمع کے اندر آ کر بھی بعض احباب کا سر پورا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے نہیں ہیں, آئے ہیں سننے کے لیے لیکن تمہارے نہیں ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اگر موقف سننے کے لیے آؤ تو قریب بیٹھ کر کے موقف سننا. تو میں نے آج کی مجلس میں کتنی باتیں عرض کرنی ہیں, شولوں پہ کتنی. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میں بیان کے دوران سبحان اللہ سے داد نہیں لیتا, میں بیان کے دوران ماشاء اللہ سے داد نہیں لیتا, میرا ذوق نہیں ہے. میں بیان کے دوران نعرے لگوا کر اپنی تقریر میں داد نہیں دیتا, یہ میرا ذوق نہیں ہے. لیکن جگہ جگہ کر بات کرتا ہوں تاکہ میرے سامنے اور میرے مخاطب کو بات سمجھ آئے. آج بھی مجھے بعض احباب نے فون کیا کہ مولانا جب بھی آپ گجر والا آتے ہیں تو آپ کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ گفتگو ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی ہے. تو ساتھیوں کا اصرار ہے کہ آج گفتگو کرتے ہوئے آپ رفتار تھوڑی سی کم رکھیں. میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جب وقت تھوڑا ہو اور سفر لمبا ہو تو پھر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی ہے. اللہ کرے وہ دن آئے. الحمدللہ مولانا عبدالشکور حقانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت لاہور کے امیر موجود ہیں. ان کی محنت کی برکت سے لاہور کی فضا تو بنی ہے. جہاں مغرب کی نماز کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے, عشاء کی نماز مؤخر ہوتی ہے, یا بہت سارے احباب عشاء کی نماز کے بعد ایک تلاوت ایک نعت کے بعد تسلسل سے بیان کرواتے ہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ میں پھر کھل کر بات کہتا ہوں. میں گزشتہ ماہ میں فیصلہ بات کیا, اس وقت بھی بیان کے لیے 12 بجے کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ طویل گفتگو نہ ہو سکتی تھی. ان حضرات نے مجھ پہ شفقت فرمائی کہ پھر گزشتہ جمعرات کو 1 ماہ کے وقت بعد پھر دوبارہ جلسہ رکھا. تو انہوں نے کہا مولانا عشاء کی نماز کے بعد تنہا آپ خطیب ہیں, آفریقہ کی عظمت اہمیت پہ دلائل دیں. پھر 10 بجے میں اسٹیج پر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا اور 12:45 تک میں بیان کرتا رہا, مجمع سنتا رہا. میں نے کہا جب تک آپ بیٹھتے رہو گے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں بولتا رہوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ حضرات بیٹھے رہے اور میں کہہ دوں میری باتیں ختم ہو گئی ہیں. یہ گلا انشاءاللہ آپ کے سٹیج پر کبھی وصول نہیں ہوگا. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ کبھی وقت میں تاخیر ہوتی ہے, پھر آپ حضرات نے 2 احباب کو گلا کی دیر ہو گئی اور فجر کی نماز پڑھا ہوگی. اس کا مجھے بھی احساس ہے کہ ان معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن کبھی وقت کم ہو اور سفر لمبا ہو تو پھر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی ہے نا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے میں اپنی رفتار تھوڑی سی کم کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ کرے کہ آپ حضرات کے سامنے ہمارا موقف سمجھ آ جائے. میں نے آج پوری نشست میں گفتگو صرف اس کتاب پہ کرنی ہے, قرآن مقدس اور بخاری محدث. اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے میں 5 باتیں عرض کروں گا. نمبر 1 تذکرہ حضرت امام بخاری کا. نمبر 2 تذکرہ ان
جن کا نام لے کر احمد سید چتروڑی نے گفتگو کی ہے۔ نمبر 3 تذکرہ صحیح بخاری کے تمام روات کا جن پر احمد سید چتروڑی نے فتویٰ بازی کی ہے۔ نمبر 4 تذکرہ ان مسائل کا جو بظاہر چتروڑی نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ 54 مسائل امام بخاری کے وہ ہیں جو قرآن کریم کے قطعاً مخالف ہیں، اور ان مسائل میں امام بخاری دانستہ اور جان بوجھ کر قرآن کے خلاف چلا ہے۔ یہ احمد سید چتروڑی کے الفاظ ہیں۔ آخر میں میں تذکرہ کروں گا اس کتاب اس نے پیغمبر کی ذات کے حملے کے قدر کیے ہیں، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ امام بخاری کے کلام کیا کیا، امام بخاری کے روات پر بات کر دی ہے، مورخین محدثین کے جملے کون سے بچے ہیں، تنہا پیغمبر کی ذات پر کیا گفتگو کی ہے، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر فیصلہ آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس بدبخت کو سزا ہونی چاہیے، یہ اس عدالت سے باہر آنا چاہیے، یہ فیصلہ میں آپ کو چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری نقل اللہ عمر کا رہو محمد بن اسماعیل بخاری ازبکستان کے شہر معروف بخارا میں 194 ہجری میں 13 شوال کو جمعہ کی نماز کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کچھ عمر تھی تو نابینے ہو گئے۔ ان کی والدہ نے کثرت کے ساتھ دعا کی۔ رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک، اللہ نے تیری کثرت دعا کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جب صبح اٹھی تو امام بخاری دیکھ رہا تھا، والدہ نیت کاری میں اپنے بیٹے کو علم رب کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر حضرت امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے احباب کے علم میں نہیں ہے امام بخاری نے علم پڑھنا کن سے شروع کیا، امام بخاری کے راوی کون سے ہیں، امام بخاری کا تعلق کن احباب سے ہے۔ حضرت امام بخاری نے علم کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جس شخص کا انتخاب کیا وہ وکیل نام تھا، امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ نمبر 2 عبداللہ بن مبارک نام تھا، امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ نمبر 3 امام ابو کبیر تھا اور حنفی المسلک امام حنیفہ کا مقلد تھا۔ ان سے امام بخاری نے سب سے پہلے پڑھا۔ امام بخاری علم کو شروع کرتا ہے تو جو حناف کے قدموں میں جا کر امام بخاری بیٹھتا ہے، یہ ان کو بند کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، ذہن میں رکھنا امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا احناف سے۔ آگے چلیے، حضرت امام بخاری اپنے بخارا اور گھر سے باہر نکلا تو امام بخاری پڑھنے کے لیے گیا مکہ، وہاں جا کے پڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ابو عبد الرحمن المقری سے امام بخاری پڑھنے کے لیے پہنچے ہیں بصرہ میں، وہاں جا کے پڑھا۔ ابو عاصم النبیل امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد سے، محمد بن عبداللہ انصاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے امام بخاری پڑھنے کے لیے کوفہ میں گیا، وہ بڑا محمد بن عبید اللہ ابو عبید اللہ بن موسیٰ ابو حنیفہ کے شاگرد سے پھر پڑھنے کے لیے کوفہ میں یہ تو پڑھا۔ حضرت امام بخاری نے ابو نعیم فضل بن عبید سے، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے امام بخاری پڑھنے کے لیے کوفہ کے بعد بغداد میں یہ ہے تو بڑا امام حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام ابو یوسف شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام بخاری علم شروع کرتا ہے تو احناف سے، جب بڑا ہو کے شہروں کا سفر کرتا ہے تو احناف کا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث پر محنت کی ہے، وہ اپنی کتاب میں امام بخاری کی روایات لاتا ہے۔ یہ معلومات کو میں امام بخاری کی جملہ روایات امام مقررات ہوں، امام بخاری کی روایات جو مطابعات ہوں، ان سب کو ملا کر امام بخاری کی صحیح بخاری کل روایات کی تعداد بنتی ہے 9082۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان روایات کو جمع کیا تو صحیح بخاری کے اندر کئی قسم کے مشائخ ہیں۔ ایک شیخ وہ ہے کہ جو امام بخاری کا براہ راست استاد ہے اور امام بخاری کی صحیح بخاری کا راوی ہے۔ نمبر 2 استاد وہ ہے جو رسول اللہ کا شاگرد ہے اور امام بخاری کا راوی ہے۔ تیسرا راوی وہ ہے جو امام بخاری سے روایت نقل کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اب 3 قسم کے راوی آئیں گے۔ نمبر 1 امام بخاری کا سند کا آخری راوی، اللہ کے پیغمبر کا شاگرد جسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ نمبر 3 امام بخاری کا استاد جسے شیوخ بخاری کہتے ہیں۔ نمبر 3 امام بخاری کا شاگرد جسے بخاری کا راوی و نقل کرنے والا کہتے ہیں۔ ہمیں اس کی گفتگو تھوڑی سی کروں گا تاکہ آپ ذہن نشین ہو جائے کہ بخاری کے اندر حنفیت کا کردار کیا ہے، امام بخاری بیٹا کن سے ہے، امام بخاری کی کتاب آگے منتقل کرتا کون سے ہے، تاکہ یہ وہ ذہن سے روک کو نکلے کہ امام بخاری کی صحیح بخاری سے حنفیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مشائخ جن کا تذکرہ امام بخاری نے کیا، جن سے براہ راست احادیث بخاری میں ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی حدیث الثانی مقدمہ فتح الباری میں یہ تعریف فرماتے ہیں، ان کی تعداد 310 بنتی ہے۔ ان
310 میں سے 43 امام بخاری کے استاد جو ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے، حضرت امام بخاری نے ایک اساتذہ سے جو حضرت سند کا آخری راوی ہے رسول اللہ کا شاگرد ہے 140 صحابہ سے براہ راست اس بخاری نے روایات دی ہیں، اور 140 میں سے 29 صحابہ وہ تھے جو کوفہ میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو سب سے اعلیٰ سند ہے اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ امام بخاری اللہ کے پیغمبر کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، حضرت امام بخاری اور نبی کے درمیان جو 3 واسطے، اس روایت کا نام ثلاثی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، ان میں سے 11 ثلاثیات مروی ہیں مکی بن ابراہیم سے، امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، 6 روایات مروی ہیں ابو عاصم النبیل سے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، 3 روایات مروی ہیں محمد بن عبداللہ انصاری سے، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، 1 روایت مروی ہے خلاد بن یحییٰ سے، اور 1 روایت مروی ہے خالد بن اسام الحمصی سے۔ تو 22 روایات میں سے 20 ثلاثی روایات کے راوی امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری پڑھائی ہے، اس بخاری کو امام بخاری سے پڑھا ہے کم از کم 90,000 افراد نے، لیکن جن لوگوں نے امام بخاری کی کتاب بخاری کو نقل کیا ہے مرکزی راوی صحیح بخاری کے 4 ہیں، ان میں سے ایک راوی کا نام ابراہیم بن ماقل النصری ہے جو 294 ہجری کے اندر فوت ہوتا ہے۔ نمبر دوسرے راوی کا نام امام بخاری سے نقل کرنے والا حماد بن شاکر یہ حنفی النصری ہے جو پیدا فوت ہوتا ہے 311 ہجری میں۔ تیسرے راوی کا نام محمد بن یوسف الفلبری ہے جو انتقال کرتا ہے 320 ہجری میں، اور چوتھے راوی کا نام ابو طلحہ منصور بن محمد البصری ہے جس کا انتقال ہوتا ہے 329 ہجری میں۔ لیکن حنفیوں میں یہ ایک بات کہتا ہوں، امام بخاری کی روایت کو نقل کرنے والا پہلا راوی امام ابراہیم نصری ہے جو 294 ہجری میں فوت ہوتا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد تھا۔ دوسرے راوی کا نام جو میں نے عرض کیا یہ شاکر بن حماد النصری ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا۔ تو بخاری کی روایت کو نقل کرنے والے 4 آدمی ہیں، ان میں سے 2 حنفی تھے اور 2 حنفی کے علاوہ اور مجتہدین کے مقلد تھے۔ نمبر 3 آگے چلیے، حضرت امام بخاری کا اپنا مسئلہ کیا تھا؟ ممکن ہے تمہیں کوئی باور کرا دے کہ امام ابو حنیفہ کا مقلد تو نہیں تھا لیکن امام بخاری ممکن ہے غیر مقلد ہو۔ نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں امام تاج الدین سبکی طبقات الشافعیہ میں تعریف فرماتے ہیں، حضرت امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانصاف میں فرماتے ہیں حضرت امام بخاری مقلد تھا محمد بن ادریس امام شافعی کا، لیکن اسی کے بارے میں ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں تعریف کرتے ہیں، علامہ ابن قیم اپنی کتاب علامہ ابن قیم علام الوقیعین تعریف کرتے ہیں امام بخاری مقلد تھا امام احمد بن حنبل کا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی نا، ہم بھی مقلد ہیں، امام بخاری بھی مقلد تھا، امام بخاری غیر مقلد نہیں تھا۔ تو امام بخاری پڑھتا ہے حنفیوں سے، امام بخاری کے استاد احناف ہے، امام بخاری کا نقل کرنے والی روایت کو حضرت امام حنیفہ کا مقلد ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ بات کیا جو کہ حنفیت نے اس بخاری پر احسان کیا کہ دنیا میں عام کر دیا، امام بخاری کو شاگردوں کا شرف بخشا، تو احناف کے مجتہدین نے اللہ میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتنا بڑا عالم تھا، اس کے لیے میں 2 حوالے نقل کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں ابن خزیمہ نے کہا ما تحت ادیم السماء عالم بالحدیث من البخاری، امام بخاری کے دور میں اس سورہ عصر میں امام بخاری سے بڑا حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا۔ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ 37 کا نقل کرتے ہیں، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں لم ارى في معنى العلل والرجال عالم من محمد بن اسماعیل، اسماء الرجال کے فن میں حضرت امام بخاری سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا شخص امام بخاری تھا۔ میں نے عرض کیا نمبر 1 امام بخاری کتنا بڑا آدمی تھا، دنیا نے اس کو امیر المومنین فی الحدیث مانا، دنیا نے اس کو محدث کبیر مانتی ہے، امام بخاری کو اس زمین میں سب سے بڑا علم الحدیث کا ماہر مانتی ہے۔ ایک طرف یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور ایک طرف سید احمد چتروڑی کا مسئلہ ہے۔ سید احمد چتروڑی نے حضرت امام بخاری کے بارے میں جو زبان درازی کی ہے، اگر میں اس کتاب کے سارے جملے نقل کر دوں تو میں یقین نہیں آئے گا، 125 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، لیکن صرف امام بخاری کے بارے میں جو جملے کم از کم میں نے جلدی کے اندر نقل کیے ان کی تعداد بنتی ہے 81 مرتبہ امام بخاری کا نام لے کے احمد سے چتروڑی تبصرے کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں قرآن کے مفہوم میں بصیرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، کبھی کہتے ہیں لیکن
مستریت کے ساتھ بصیرت قرآن ہونا بھی لازمی ہے. کبھی کہتے ہیں امام بخاری نے روایت کی بات کو قرآن پہ پرکھنے کی کوشش بہت کم کی ہے. کبھی کہتے ہیں امام بخاری نے صریحاً قرآن کے نص قطعی کے خلاف جھوٹی روایت پیش کی ہے. کبھی کہتے ہیں امام بخاری چونکہ روایت کے پرستار تھے، قرآن کی بصیرت سے خالی آدمی تھے. جامع سعید کہتے ہیں بخاری بار بار آپ سلم سے کفر کی تیاری کرواتے تھے. کبھی کہتے ہیں بخاری کو قرآن کا علم نہ، بخاری آپ علیہ السلام کی سیرت نبویہ کا علم تھا. کبھی کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بھی نہ سوچا تو یہ نبوت کرنے والی روایات کو حدیث رسول کا نام دیا جاتا ہے. اس قسم کے مسلسل جملے آمد سے چندروں نے استعمال کیے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں میں آپ سے بات کہہ دو. ایک طرف موقع ابن خزیمہ کا ہے، وہ کہتا ہے امام بخاری سے بڑا علم الحدیث کا عالم میں نے نہیں دیکھا. ایک طرف ابو عیسیٰ ترمذی کا موقف ہے، وہ کہتا ہے امام بخاری سے بڑا اسماء رجال کا ماہر میں نے نہیں دیکھا. اور ایک طرف امام بخاری پہ تبصرہ کرنے والا آمد سے چندروڑی ہے. میں اختیار تمہیں دیتا ہوں، جو چاہو تو آمد سے چندروڑی کی بات مانو، چاہو تو ابن خزیمہ کی بات مانو، چاہو تو آمد سے چندروڑی کی بات مانو، چاہو تو ابو عیسیٰ ترمذی کی بات مانو، ارے چاہو تو امام چاہو تو امام مسلم کی بات مانو، اور چاہو تو امام بخاری کے بارے میں تو اس چتروڑی کی بات مانو. لیکن چتروڑی کون تھا؟ میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہہ دو، میری آج کی نشست کا موضوع صرف آمد سے چتروڑی کی کتاب ہے. مجھے گجرانوالہ آنے سے قبل چند ایک نوجوانوں نے کہا، ہمیں اشاعت کے لوگوں نے کہا آمد سعید کے خلاف زبان کو بہت سے استعمال کرنا. میں کہتا ہوں میں جو زبان کہتا ہوں بڑی جرأت کے ساتھ کہہ دو، بڑی بلندی کے ساتھ کہہ دو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو. آج تک پاکستان کی سرزمین میں جو ماں اپنے مارے اور بیٹا نہیں چلا، جو مسلک کو بیان کرتے ہوئے میرے راستے کو روک سکے، میں الحمدللہ تعالیٰ اپنے قادر علماء دیوبند کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں میرے قدم کو تم نے پہلے بھی نہیں روکا. تم آئندہ بھی روکنے کی حماقت مت کرنا. میری آج گفتگو کرو آمد سعید ملتانی ہے. اگر تم نے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پھر میں تمہارے نظریات کو زیر باز لاؤں گا، پھر میں تمہارے پر گفتگو کروں گا. میں نے کئی بار کہا میں اپنے موقف سے دائیں بائیں نہیں کرتا، اپنے منہ سے دائیں بائیں نہیں کرتا. آمد سعید چتروڑی کے بارے میں میں نے فتویٰ پاک کے لیے، آمد سعید چتروڑی کے بارے میں میرے کعبے نے فتویٰ پاک کے لیے خاصم جہاں کا میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے. اشاعت توحید و سنت نے کتاب تحریر کی ہے 1997 میں. آمد سعید کو جماعت میں تم نے نکالے. اگر یہ شیخ القرآن تھا تم نے اس سے جماعت میں کیوں نکالا؟ اگر یہ شیخ التفسیر تھا تم نے جماعت میں کیوں نکالا؟ فرق اتنا تھا. ہم نے کہا آمد سعید چتروڑی امام حنیفہ سے اتفاق کرتا ہے. میں نے کہا امام چتروڑی امام بخاری پہ بہت مانتا ہے. لیکن تو یہ چتروڑی پیغمبر کے صحابہ سے اتفاق کرتا ہے. لیکن تم نے اس وقت تک چتروڑی کو برداشت کیا جب قابل علماء دیوبند کو گالیاں دیتا رہا. لیکن جب اس نے زبان درازی کی ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے خلاف، جب اس نے زبان درازی کی ہے مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری کے خلاف، جب اس نے زبان درازی کی ہے قاضی اسمت اللہ کے خلاف، پھر تم نے جواب سے نکالا خاصم جہاں پاک میرے پاس کتاب موجود ہے. تم بتاؤ نا خاصم جہاں پاک کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ کتاب اشاعت و توحید کی نہ ہو مجرم میں ہو، اگر فیصلہ تمہارا موجود نہ ہو مجرم میں ہو، اگر گستاخیوں کی بنیاد پہ جماعت میں تم نے نہ نکالا ہو مجرم میں ہو. جس کو اشاعت و توحید میں لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے، علماء دیوبند میں رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں رہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہتے ہو آمد سعید چتروڑی کے بارے میں میں ایک بات تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں. میں نے گجرانوالہ کی سرزمین پہ آج گفتگو کی ہے جب آمد سعید چتروڑی یہاں جیل کے اندر پڑا ہوئے، لیکن منگے کا تم کہتے ریاض گنبد رشوے تک تو کہا تھا جب آمد سعید چتروڑی جیل میں نہیں تھا. میں نے بحمدللہ تعالیٰ آج کو جب آمد سعید چتروڑی ابھی زمین آزاد سے رہا تھا، میں نے اس کے بھائی کو ککڑ ہٹا لگا کر گفتگو کی ہے، اشاعت پا کر گفتگو کی ہے، اشتہاد سے پا کر کیا تھا. میں نے کہا تھا چتروڑی میں تیرے گاؤں میں آ کر تمہیں چیلنج دیتے تم نے بھوک ماری ہے اس سے مناظرہ کرو. میں نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا، تیرے گاؤں میں جا کر قبول کیا، اشتہاد سے پا کے کیا تھا، تحریر دے کر کیا تھا، اچانک نہیں آیا تھا. چتروڑ پر میں تو نے جرأت نہیں کی، ککڑ ہٹا میں تو نے گفتگو نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں میرے رب نے چاہا ایریا رگڑ کے تو جیل کی زندگی میں مر جائے گا. اگر تو میرا باہر کبھی نہیں آیا تیرا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. سٹیج تو لگا پھر کیا پہ بنائے گا بخاری کا نوکر بن کے دفاع میں یہ خاصم جہاں پاک کتاب کس نے لکھی ہے؟ بولیے نا شاہ تو کس نے لکھی ہے؟
نکال دیا، تمہیں کیا گرا؟ اور میں آج بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے علماء سے گزارش کی، میں یہ آنے سے قبل اشاعت و توحید پنجاب کے امیر قاضی اسمت اللہ صاحب کے مدرسے میں گیا، میں ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب سے ملا، قاری صاحب کے بیٹے عطا المحسن صاحب سے ملا، مجھے پوچھا مولانا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا گجرا والا کا، کہتے ہیں خیر تو ہے، میں نے کہا میں سید چتوڑی کی کتاب کا تبصرہ علامہ سید چتوڑی کا آپریشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہتے ہیں بہت اچھا، میں نے کہا تمہارا موقف کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو 10 سال پہلے نکال دیا تھا، میں نے کہا تم نے اس کو نکالے گستاخ ہونے کی بنیاد پہ نکالے، آج اس پہ فتویٰ گستاخ ہونے کی بنیاد پہ آئے، آج اس پہ کیس گستاخ ہونے کی بنیاد پہ آئے، پھر میں کہتا ہوں اس کا دفاع تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے دفاع میں تمہیں نہیں آنا چاہیے، جس کو تم نے نکال دیا اس کو ہم نے بھی نکال دیا، تم نے کہا اشاعت و توحید میں سننا کا نہیں ہے، لیکن تو یہ بندی بھی نہیں ہے، یہ سنی بھی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بندی ہے بلند آواز سے بولا ہے، جس کو تم سنی مانتی ہو بولتے نہیں ہو، جس کو سنی مانتی ہو، ہم اس کو سنی، ہم اس کو دیوبندی، تو پھر تم کیا فائدہ جی زبان سے بات کرنا؟ میں کہتا ہوں ذہن نشین کر لو، میں بحمداللہ تعالیٰ جب بھی کسی جگہ پہ جاتا ہوں نا تو میں یوں چھپ کر بیٹھ جو جائے جو میں نے کہا تھا میری طریقے تم سے بیٹھ کر کے حضم ہوئی، آپ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، میں نے کہا بیٹھ کر کے تم سے نہیں سنبھالی جانی، ابھی تو میں اپنی گفتگو شروع نہیں کر رہا، جو باتیں میں نے کہنی ہے میں نے تو باتیں شروع نہیں کی، میں نے عرض کیا میں جس مضمون پہ بات کرتا ہوں نا میں بحمداللہ تعالیٰ دلائل جمع کر کے آتا ہوں، میں جو زبانی جمع خرچ نہیں کرتا، میں عرض کر رہا بات سمجھے۔ نمبر 1 میں نے امام بخاری کی ذات پر حد کی تھی، میں امام بخاری کی شخصیت کو بیان کرنے کی بات کہا، ایک طرف امام بخاری کے بارے موقف اکابر کا یہ ہے، احمد سید چتوڑی کا موقف یہ ہے، تمہاری مرضی تمہارا جی چاہے احمد سید چتوڑی کی بات مان لو، تمہاری مرضی احمد سید چتوڑی کے بعد اکابر کی بات مان لو۔ نمبر 2 اس کتاب میں احمد سید چتوڑی نے 5 راویوں کا نام لے کر گفتگو ہوئی ہے۔ نمبر 1 محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری، جس ابن شہاب زہری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نمبر 1 ابن شہاب زہری کا نام لے کر جمع کی ہے۔ نمبر 2 ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام کا نام لے کر اس میں گفتگو کی ہے۔ نمبر 3 عدی بن ثابت انصاری کا نام لے کر جمع کی ہے۔ نمبر 4 سکہ بن ابی عمران الکوفی کا نام لے کر جمع کی ہے۔ نمبر 5 ابو حازم کا نام لے کر جمع کی ہے۔ ایک طرف جمع احمد سید چتوڑی نے کی ہے اور ایک طرف کی توثیق ہمارے اکابر نے بیان کی ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو راوی صحیح بخاری کے اندر آ جائے ان روات کا مقام کیا ہے۔ میں ایک فرد پہ بات کروں گا، ابو حازم کی توثیق بیان کروں گا، میں عدی بن ثابت کی توثیق بیان کروں گا، ابن شہاب زہری کی توثیق دلاؤں گا، یہ سارے دلائل اپنی جگہ پہ، لیکن ان 5 کے علاوہ مطلقاً امام بخاری کی صحیح بخاری کی روات کے بارے میں حدیث الشاری مقدمہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نقل المحمد کو فرماتے ہیں جیسے قال الامام المحدث ابو الحسن المقدسی بڑے واضح لفظوں میں کہتے ہیں الرجل الذی یخرج عنہ فی الصحیح ھذا جاز القنطرہ، کہ جس کی روایت صحیح بخاری کے اندر امام بخاری پیش کرتے وہ جرح کے پر سے گزر گیا، اب اس پہ جرح نہیں کرنی چاہیے، ولا یلتفت الی ما قیل فیہ، اس کے بارے میں کوئی گفتگو مت کرو، اس کے اوپر جرح نہ کی جائے۔ جس کے امام بخاری صحیح بخاری میں لاتے اور اس میں وہی عجیب ایک بات کی ہے، تہذیب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی صفحہ جلد نمبر 4 صفحہ 562 پہ قیس بن ابو حازم کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی پہلے جرح نقل کرتے حضرت یحییٰ بن سعید قطان کی اس کو عجیب جملہ کا امام ابن حجر اسقلانی کہتے کہ حضرت امام ذہبی جو رجال کے فرق کے امام تھے انہوں نے جملہ کا کہتے اجمعوا علی الاحتجاج به ومن تکلم فی اعطى نفسه، قیس بن ابی حازم کا تذکرہ کیا اور کہا یہ صحیح بخاری کا راوی ہے، امت کا اجماع ہے، اس سے دلیل پکڑنی چاہیے۔ ومن تکلم فی، توجہ رکھنا، ومن تکلم فی اعطى نفسه، جس کے راوی کا گفتگو کرتے وہ خود کو ذلیل کرتا ہے، وہ خود کو تکلیف دیتے، راوی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، میں صحابی کی زبان میں کہتا ہوں تو نے بحاثت پہ جرح کی ہے، تو نے خود کو تکلیف دی ہے، ابن شہاب زہری پہ جرح کی ہے، تو نے خود کو ذلیل کی ہے، عدی بن ثابت پہ جرح کی ہے، تو نے خود کو ذلیل کی ہے، ارے تو نے حضرت سکہ پہ جرح کی ہے، تو نے خود کو ذلیل کی ہے، بخاری کے روات پہ جرح کر کے تو نے خود کو ذلت کے لیے پیش کی ہے۔ اب ذلت تیرا مقدر ہے یا توبہ کر کے بن جا، ورنہ
التہذیب صفحہ نمبر 133 ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں الفقیہ ابن شہاب زہری نمبر 2 الحافظ متفق علی جلالتہ، الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ وہو من رؤوس طبقۃ الرابعہ. یہ حضرت ابن حجر اسقلانی کہتے وہ فقیہ بھی تھا اور اس کی جلالت شان پہ امت کا اتفاق ہے. اور ایک طرف احمد سعید چتوڑی اسی زہری کے بارے میں کہتے زہری پھکڑ باز اور بکواسی آدمی تھا. ایک میں توجہ رکھنا جملہ میں کہہ لگوں. اور طبقات الحفاظ صفحہ نمبر 44 پہ امام جلال الدین سیوطی ابن شہاب زہری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے رواہ عن ابن عمر بجابر انس. ابن شہاب زہری وہ راوی تھا جس نے حضرت انس سے حدیث لی ہے، جس نے جابر سے حدیث لی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث لی ہے. آگے چلیے امام سیوطی کہتے وروہ عنہ ابو حنیفہ و مالک عطا بن ابی رباح عمر بن عبد العزیز. وہ اتنا عظیم راوی تھا، حضرت انس سے روایت کرتے، ابن عمر سے حدیث کو وہ بیان کرتے، حضرت جابر سے حدیث کو وہ کہتے اور اس سے روایت لینے والا امام ابو حنیفہ امام مالک عمر بن عبد العزیز ہے. پر گجرا والا کے سنی نوجوانوں میں کہتا ہوں جس سے حدیث امام ابو حنیفہ لیتے زہری یہی اس کو ہمیں چتوڑی کہتے وہ بکواسی اور پکڑ باز تھا. میں کہتا ہوں نہیں ابو حنیفہ جس سے روایت دیتے پکڑ باز وہ نہیں تھا، پکڑ باز احمد سعید چتوڑی ہے. جس سے روایت امام مالک لیتے بکواسی وہ نہیں تھا، بکواسی تو ہے. جس سے روایت عمر بن عبد العزیز لیتے بکواسی وہ نہیں تھا، بکواسی تو ہے. اس لیے میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا شاگرد پکڑ باز اور بکواسی نہیں ہو سکتا. ابن عمر کا شاگرد پکڑ باز بکواسی نہیں ہو سکتا، بکواسی وہ نہیں تھا، بکواسی تو ہے. میں تجھے ایک وقت والی کئی مرتبہ بکواسی پکڑ باز تیرا اپنا ایمان صاف کر کے تو احمد سعید چتوڑی یہ پکڑ باز بھی ہے، یہ بکواسی بھی ہے، پکڑ باز بھی ہے، بکواسی بھی ہے، پکڑ باز بھی ہے، بکواسی بھی ہے. تو احمد سعید چتوڑی پکڑ باز بولیے نا، احمد سعید چتوڑی پکڑ باز ہے، بکواسی بلند آواز سے کون احمد سعید چتوڑی مانتے ہو کہ نہیں؟ بولیے نا پکڑ باز مانتے ہو کہ نہیں؟ بکواسی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اسی بکواسی پکڑ باز کو ہماری زبان میں مراسی کہتے ہیں اور مولانا حق نواز کی زبان میں میں کہتا ہوں تیری ماں مراسا تھی. مولانا حق نواز کی زبان میں کہتا ہوں تو مراسن ماں کا دیتے. اگر نہیں یقین آتا شیخو پورا میں تو نے تقریر کی ہے، میرے پاس ویڈیو کیسٹ موجود ہے. میں کہتا ہوں شاہ تو توحید کے نوجوانوں کوئی تم بیان کر لو، میرے پاس ویڈیو کیسٹ موجود ہے. احمد سعید کے بیٹے کا ولیمہ اپنے گھر میں بیان کیے جا رہے، سامنے مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں سن رہی ہیں. احمد سعید کی بیٹیاں، احمد سعید کی بہو، احمد سعید کی بھائی سب عورتیں بیٹھی ہیں اور احمد سعید چتوڑی قاضی عصمت اللہ صاحب کا نام لے کر کہتے قاضی عصمت اللہ اور تم شلوار کو یوں سنتے جیسے گدھا گدھی کو سنتا ہے. یہ زبان ہے. میں نے کہا صاحب کے بیٹے سے میرے پاس ویڈیو موجود ہے، تمہارے پاس بھی تو ویڈیو میں دیتا ہوں، اس کا دفاع تم کرو گے. اپنے پنجاب کے امیر کے بارے میں زبان سنو نا، پھر اس کا دفاع تم کس منہ سے کرتے ہو؟ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے اس کا دفاع کرنے کی؟ شیخ پورا میں بیان کیا ایک آدمی نے چلتی علامہ صاحب تمہارا بیٹا سیف اللہ خالد غیر مقلد ہو گیا، تمہارا بیٹا سیف اللہ خالد اہل حدیث ہو گیا. چتوڑی کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے، اس کے باپ کا نام رمضان خیر ہے، وہ تو حرام ہے. سیف اللہ خالد کے باپ کا نام کیا ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ اب میں اہل حدیثوں سے بھی کہتا ہوں، میں نے لاہور میں ایک چیلنج دیا تھا بحمد اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اہل حدیث عراق نے بن نام سے ملتانی لکھنا چھوڑ دیا. میں نے چیلنج کیا تھا سیف اللہ خالد اپنے باپ کا نام تو نہ بدلنا، کم از کم اپنے باپ کا نام چلے. مجھے لوگوں نے کہا جی سیف اللہ خالد مذہب بدل گیا ہے. میں نے کہا جو باپ بدل جائے مذہب بدلنا کون سی آپ کی بات ہے؟ میں نظرہ سے بھی کہتا ہوں کچھ آدمی تو کم کے لے لو یار، کوئی کام کے آدمی تم بھی لے لو. جس کو ہم نے رد کیا جس کا باپ حرام زیادہ کہتے تم اسے مناظر اسلام بنا کے اسٹیج پہ لاتے ہو، یہ تمہارے مذہب کے کمال کی دلیل نہیں ہے. کچھ تم بھی خیال کر لو، کچھ تم بھی عقل کر لو، اپنے مذہب کو یوں بدنام مت کرو. چتوڑی کیا کہتے ہیں سیف اللہ خالد کون ہے؟ جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، یہ بات تو ٹھیک ہے اس کا بیٹا نہیں تھا رمضان کا بیٹا، یہ تو ٹھیک ہے بات سمجھ آئی. میرا بیٹا رمضان کا سوال رمضان کا تو پھر حرام زیادہ کیسے ہوا؟
نہیں سمجھے؟ میرا عنوان تو کتاب ہے نا، ورنہ میں اس پہ بات کرتا کہ یہ حرامزادہ تھا کیوں، یہ چتروڑی نے بات کیسے کہہ دی ہے، یہ میں اس وقت کہوں گا جب میری اس گفتگو کے والا سیف اللہ خالد چیلنج کرے، میں پھر جواب دوں گا یہ رمضان خیرو کا بیٹا حرامزادہ کیوں ہے، بتانا چاہیے کہ نہیں؟ ارے درست ہونا جب چیلنج یہ کرے، میں سے کہتا ہوں نا میں بات چیلنج چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ کسی اور کے لیے موقع ملے، ممکن ہے اس نے بھی 2-4 جملے کسیاں کر کیا کرے، لیکن الحمدللہ تعالیٰ جب سے میں نے سیف اللہ خالد کو یہ چیلنج دیا نا، بلکہ میں نے لاہور بیان کیا، میں چیلنج کر کے آ گیا، اس کے چند دن بعد یہاں کوٹ عبدالمالک میں غیر مقلدین کا جلسہ تھا، ایک آدمی نے چڑھ دی سیف اللہ خالد کو نہیں کسی اور مولوی کو چڑھ دی، کہا بھی اس کا جواب دو، کہتے مولانا کے ذاتی مسئلہ حضرت خود جواب دیں گے، جب حضرت کی باری نے سیف اللہ خالد کی کہا بھی تو جواب دے، اس کا جواب سنو، کہتے الحمدللہ تعالیٰ ہم اہل حق ہیں، ہم کیسٹیں سن کر تقریر نہیں کرتے، مجھے ساتھ میں کیسٹ کا جواب دو، ہم کیسٹیں سن کر تقریر نہیں کرتے، سبحان اللہ، بھائی جواب دینا چاہیے تو الزام لگے، تجھے جواب دینا چاہیے تھا، یہاں جواب سیف اللہ خالد دیتے، یہاں جواب کوئی اور ترجمان دیتے، ہماری بات آج تک وہیں پر موجود ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اگر تمہارے شہر گجرانوالہ میں سیف اللہ خالد آئے اور بن نام سے ملتانی لکھو، آپ جب سے لیکچر دے دو، حضرت اپنے باپ کے نام کی وضاحت کریں، بولتے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تم چیٹ کیا آتی ہے کوئی مذہب بدلنے کی وجہ بیان کریں گے، تم کوئی ساتھ باپ بدلنے کی وجہ بھی بیان کر دو، دونوں وجہ اکٹھی بیان کر دو تاکہ دونوں دلائل ہم سن لیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ابن شہاب زہری کے بارے میں ایک موقف یہ ہوتا، آگے چلیے ابو حاتم کے بارے میں ایک موقف جس کا کہتے ہیں امام ابو داؤد یحییٰ بن معین ابو داؤد یہ کہتے ہیں یہ ثقہ تھا، اور حضرت ابن عبد البر کہتے ہیں اجمع علی انہ ثقۃ، امت کا اجماع ہے ابو حاتم ثقہ راوی تھا، اور یہ احمد سعید چتوڑی اس کے بارے میں کہتے بے حیا افسانہ گو راوی تھا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ابن عبد البر نے جس کو ثقہ کہا اور جس کی ثقاحت نے امت کا اجماع کر دیا، اگر ابو حاتم کو تو بے حیا کہتے، میں کہتا ابو حاتم بے حیا نہیں، بے حیا تو ہے۔ بے حیا کون ہے؟ نام دبا سے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ احمد سعید۔ میں نے چتروڑی کی جیب پر پیش کرنے کا جب حوالہ ہے، میں یہ پیش کروں گا بھی نہیں، لیکن ذرا مسائل میرے پاس آنے دے نا، اس وقت میں پیش اور زبر اور زیروں کو انشاءاللہ اس کے نام پر بھی اعراب لگا کر دکھاؤں گا، لیکن ذرا موقع آنے دیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے یہی احمد سعید چتروڑی ابو حاتم کے بارے میں کہتے ہیں، ہشام بن عروہ بن زبان کے بارے میں ابن سعد کہتے ہیں ثقۃ ثبت کثیر الحدیث حجۃ فالقاتل وفاسق ومعتر کے حضرت سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں۔ عدی بن ثابت کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں صدوق، حجیری نسائی کہتے ہیں ثقۃ، احمد دارقطنی کہتے ہیں ثقہ، تہذیب جلد نمبر 465 پر موجود ہے۔ صدقہ بن نبی عمران کوفی کے بارے میں قاضی نواز کہتے ہیں صدوق، تقریب جلد نمبر 1 صفحہ 436 پر موجود ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں شیخ صالح، میزان اعتراض پہ امام ذہبی صفحہ 240 پر نقل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 5 راوی جن کو یہ بے حیا کہتے، جن کو کذاب کہتے اور جن کو برتان کرتے، امت ان پہ تان نہیں کرتی، امت ان کی توثیق کرتی ہے، ان کو ثقہ مانتی ہے۔ ہم محدثین کے ضابطے کو مانتے ہوئے ان پانچوں کو ثقہ مانتے ہیں، با حیا مانتے ہیں، عادل مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، اور چتروڑی کو ہم بے حیا، بکواسی، بکروال اور ملعون سمجھتے ہیں۔ جو فتویٰ ان پر لگائے گا وہ فتویٰ تجھ پہ لگنا چاہیے کہ نہیں؟ اب ذرا بات تھوڑی سخت آنے لگی ہے، توجہ اب تھوڑی سی بات سخت۔ یہ تو 5 وہ تھے نا کہ جن کا احمد سعید نے نام لے کر کہا، باقی بات وہ تھے جن کا احمد سعید نام نہیں لیتا۔ جب نام نہیں لے گا حضرت امام بخاری اپنی بخاری میں براہ راست جن سے احادیث نقل کرتا ہے، ابن حجر اسقلانی کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد ہے 310۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ یہ کون ہے جو امام بخاری کے براہ راست بخاری میں استاد ہے؟ تعداد کتنی؟ 300۔ اور وہ راوی جو بخاری کی سند کا آخری راوی ہے وہ بھی تو بخاری میں راوی ہوگا نا، بولتے ہیں، اور جو آخری راوی ہے وہ کون سا راوی ہوگا؟ گانا ہی نہیں تھا بابا، وہ کون سا راوی ہوگا؟ جو بخاری کی سند کا آخری راوی ہے وہ راوی کون سا ہوگا؟ صحابی رسول۔ توجہ رکھنا، امام بخاری نے اس صحیح بخاری میں 140 صحابہ کرام سے حدیث لی ہے۔ کتنے صحابہ؟ کتنے صحابہ؟ 140 صحابہ، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری 22 روایتیں لیتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے امام بخاری 60 روایتیں لیتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے امام بخاری 9 روایتیں لیتا ہے، حضرت علی
بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حضرت امام بخاری اسی بخاری میں 29 روایت دے دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما امام بخاری 217 روایات لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے امام بخاری 270 روایات لیتا ہے. انس بن مالک سے امام بخاری 268 روایات لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے امام بخاری 85 روایات لیتا ہے. ام المومنین امی عائشہ سے امام بخاری 42 روایات لیتا ہے. اور صحابیات سے امام بخاری دیگر سے 74 روایات لیتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب امام بخاری کے راوی کی بات آئے گی تم کو بخاری کا راوی کذاب، بخاری کا راوی جھوٹا، امام بخاری کے شیخ پر بھی فتویٰ چلے گا اور بخاری کے راوی صحابی رسول پر بھی فتویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے نا. اب بخاری کے جملے سے چتروڑی کے جملے سے چتروڑی امام بخاری کے روایات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بخاری میں لعنتی راویوں کی پرمار ہے. لعنتی راویوں کی 5 کا تو نام لیا نا، 5 کا کیا لیا نام، اور باقی روایات کے بارے میں مطلق کہتے ہیں اس میں وہ لعنتی راویوں کی پرمار. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے. اس قرآن مقدس اور بخاری مقدس میں گفتگو کرتے ہوئے آخر میں چتوڑی ایک جملہ کہتے ہیں، میں نقل کروں گا. یہ مطلق روایات کے بارے میں جملہ کہتے ہیں. یہ چتوڑی کہتے ہیں صحیح بخاری کے بکواسی راوی صفحہ 14 بکواسی راوی، بے حیا راوی صفحہ 31، پکڑ باز راوی صفحہ 43، اندر کے روگے راوی صفحہ 37، عیاش راوی صفحہ 57، قزاق راوی صفحہ 58. کہتے ہیں کینہ بر بد کردار راوی صفحہ نمبر 59، شرارتی بد باطن راوی صفحہ نمبر 60، تخریب کار راوی صفحہ نمبر 60، بد دماغ راوی صفحہ نمبر 63، بکواسی راوی صفحہ نمبر 67، جھوٹے راوی صفحہ نمبر 73، غیر مسلم راوی صفحہ نمبر 74، جہنمی راوی صفحہ نمبر 74، بد باطن راوی صفحہ نمبر 114، یہودی النسل راوی صفحہ نمبر 81، افسانہ راوی صفحہ نمبر 103. میرے دوستوں میں تمہیں کہتا ہوں امام بخاری کی صحیح بخاری میں راوی پیغمبر کا صحابی ابو بکر صدیق ہے، بخاری کا راوی عمر بن خطاب ہے، بخاری کا راوی عثمان بن عفان ہے، بخاری کا راوی علی بن ابی طالب ہے، بخاری کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، بخاری کا راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے، بخاری کا راوی ام المومنین امی عائشہ ہے. اور اس نے کھل کے فتویٰ دیا، کہتے ہیں بخاری میں بکواسی راوی ہے، جہنمی راوی ہے، یہودی النسل راوی ہے. تو آپ بتاؤ یہ براہ راست فتویٰ پیغمبر کے صحابہ پہ لگتا ہے یا نہیں؟ اگر پیغمبر کے صحابہ پہ فتویٰ براہ راست لگتا ہے پھر میں صاحب کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات جرأت کے ساتھ کہتا ہوں بکواسی احمد سعید چتوری، یہودی النسل احمد سعید چتوری، افسانہ کو احمد سعید چتوری، بے حیا احمد سعید چتوری، بدبخت احمد سعید چتوری، کیڑا پرور احمد سعید چتوری، جو تو نے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی ہے وہ تمام گالیاں تجھے دی ہے. دینی چاہیے کہ نہیں؟ بے حیا کون؟ نمدواز سے کو بے حیا کون؟ نمدواز کون؟ لانتی کون؟ عیاش کون؟ میں عیاشی کے تذکرے نہیں کرتا. یہ جو تو دانم کبھی کبیر والے کی مسجد میں سجدہ کر رہا تھا نا اور تجھ پر خنجر لے کر حملہ ہوا تھا، وہ تیری توحید کی وجہ سے حملہ نہیں ہوا تھا. میں جانتا ہوں تجھ پہ حملہ کیوں کیا گیا، اس لیے میں کہتا ہوں عیاش راوی. نہیں سمجھے کیا راوی ہے نا؟ کہتے ہیں اس پہ حملہ کر دیا گیا، حضرت سجدہ کرنے پہ حملہ کر دیا گیا، حضرت پہ سجدہ کرنے والا حضرت کا شاگرد تھا، کوئی غیر نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں عیاش راوی. نہیں سمجھے؟ قرآن اللہ سے کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتا ہوں عیاش راوی، بد دماغ راوی. کون بولیے نا؟ بد دماغ. میں کہتا ہوں بد دماغ، قزاق، بد کردار، بکواسی، جھوٹا، جہنمی، بد باطن، افسانہ گو، جو تو نے پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں. ہم کہتے ہیں زندگی ملے گا، زندگی ملے گا. اللہ کرے یہ کیسٹ اس کو جیل میں کوئی پہنچائے، اللہ کرے یہ تحریر لکھی اس کو جیل میں کوئی پہنچائے تاکہ یہ کہے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے زندگی میں بات نہیں سنی تھی. میرے دوستو بات دل نشین کر لو، میں نے ایک ایک نام لے کر چلا شروع کر دی ہے. آپ کو نہیں وہ کس لیے آج تمہاری آمد سے چتوڑی کی تھی نا،
شمشاد چلتی نہیں جا سکا. عبد الرحمان شہید غیر مقلد نے میرے کافر پہ تبرہ کیے جنگ کی سرزمین میں. میں نے اس کا جواب 23 کو اسی جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد جنگ کی زمین پہ جواب دیے. احمد سعید چتروڑی نے تبرہ کیے, میں نے اس کا جواب بھی دیے. میں آج بھی کہتا ہوں میرے کافر پہ طالب الرحمان غیر مقلد نے جگہ کی ہے, میں اس کا جواب اس کے شہر میں دوں گا. میرے کافر پہ تبرہ زلمی سے غیر مقلد نے کیے, میں اس کا جواب اس کے شہر میں دوں گا. مبشر نے جگہ میرا کافر پہ لاہور میں کی ہے, میں رب نے چاہ تو اس کا جواب میں تمہاری زندگی میں تمہارے شہروں میں دے دوں گا. تم زندگی میں ایریا لڑاتے ہو اور جو تم نے میرے کافر کے خلاف زبان درازی کی ہے, میں اس کا جواب تمہیں دوں گا. تم بتاؤ مجھے جواب دینا چاہیے کہ نہیں, چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیے. محمود کانجل میں نے رانی شمشاد چلنی کا جواب دیے. تم کیسے تو سنو, 2.5 گھنٹے میں جواب دیے. میں نے اس کی زبان گم کی ہے اور میں نے لشکر طیبہ والوں سے کہا, جماعت الدعوہ کے حواب سے کہا, میں آج بھی کہتا ہوں میں نے ان سے کہا تم نے ایک عسکری جماعت ہو, تم نے ایک جہادی جماعت ہو, جو بندیوں کی جہادی جماعت کی طرح تم جہاد کرو. میرے تمام اکابر کی عسکری جماعتوں میں دیکھ لو, کبھی ان کی زبان سے تمہارے خلاف بھی کچھ جملے نکلے. تم نے عسکریت کے نام پہ امام حنیفہ کے خلاف زبان درازی مت کرو. عسکریت کے نام پہ اکابر کے خلاف زبان درازی مت کرو. عسکریت کے نام پہ, جہاد کے نام پہ اور کشمیر کے نام پہ میرے کافر کے خلاف زبان درازی مت کرو. اگر تم نے زبان درازی کی تمہاری جہادی عسکریت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رب نے چاہا تمہاری زبان کو کم کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو ہم کریں گے انشاءاللہ, تو کریں گے. یہ تو مسئلہ کوئی نہیں کہ تمہاری میں زبان نہ روک دوں. میں دیکھتا ہوں تم میرے کافر پہ بھونکتے کیسے ہو, تم کافر کو میں دیوبند کے فتوے کیسے لگاتے ہو. کبھی حکیم داؤد مہاجر مکی میں فتوا, کبھی اشرف علی تھانوی پہ کرتا, کبھی حضرت شیخ مولانا راجب مولانا مدنی فتوا, کبھی مولانا گنگوئی کا فتوا. یہ فتوا بھائی تم بھی باز ہو, ورنہ جس طرح میں نے چتروڑی کی کلاس لی ہے, اگر تم باز نہ آئے اسی شہر پہ پھر تمہاری بھی کلاس لی جائے گی. جانی چاہیے کہ نہیں بھائی, آپ دو گے نا انشاءاللہ, بلائے تو تم ہو گے. میرے دوستوں میں کہتا ہوں آپ نے چاہا تو یہ سب زمین تمہارے لیے کم کر دی جائے گی. مسلک بیان کرو, کوئی نہیں منع کرتا. میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں, تم ذہن نشین کر لو, احمد سعید چتروڑی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوئے نا, اس لیے مقدمہ درج نہیں ہوا اس نے امام بخاری کے مسائل پہ گفتگو کی ہے. امام بخاری کے مسائل پہ جس کا جی چاہے گفتگو کرے کوئی منع نہیں کرتا. امام حنیفہ کی فقہ پہ جس کا جی چاہے گفتگو کرے کوئی منع نہیں کرتا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے مسائل پہ اگر یہ اختلاف کرتا, اختلاف کا حق تھا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جھگڑا تو یہ تھا اس اختلاف کی آڑ میں اس نے روایت کو گالیاں دی ہیں, اس کی آڑ میں پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دی ہیں, اس اختلاف کی آڑ میں پیغمبر کی ذات پر تبرہ کی ہے, اختلاف کی آڑ میں امام بخاری کی ذات پر تبرہ کی ہے. مسئلہ بیان کرنا اور ہے اور کسی کے کافر کو گالیاں دینا اور ہے. مسئلے میں اختلاف کو برداشت کیا جا سکتے مگر کافر کے خلاف اٹھنے والی زبان کو برداشت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس میں نہیں غیرت وہ کرے برداشت, جس میں غیرت ہے وہ برداشت نہیں کرتا. میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا, میں ہر موقع پر کہتا ہوں کہ ہم مسئلے کی بات کرتے ہیں, لیکن جب تم یہ باتیں زیر پاس لاؤ گے تو ہم برداشت نہیں کریں. میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. نمبر 1 امام بخاری کا مسئلہ مقام, نمبر 2 5 راویوں کا مسئلہ, نمبر 3 مطلق روایت کا مسئلہ. اب نمبر 4 احمد سعید چتروڑی جو گول کھلائے اس کے دام میں ذرا وہ بھی دیکھو, کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف, یہ حدیث قرآن کے خلاف, یہ حدیث قرآن کے خلاف. اب یہ قرآن کے خلاف حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنے لگا ہے. یہ میرے پاس اسی قرآن مقدس بخاری محدث موجود ہے. اب ایک اگر میں مسئلہ بیان کروں گا, اس نے 56 مسئلے بیان کیے ہیں, 56 احادیث نقل کر کے اور قرآن کریم کی آیات کے خلاف گفتگو کی ہے. میں بطور نمونے یہ نہیں کہ درمیان سے پہنچ لوں, آپ شاید مولانا ترتیب بدل لی ہے. اگر میں ایک مسئلے پر تفصیل گفتگو کروں, ظاہر ہے 1 گھنٹہ تو کم از کم ایک مسئلہ رہے گا. اگر پورے دلائل سے بات کروں, میں صرف 1 2 چیزیں لاتا ہوں اور بالکل ترتیب کے ساتھ. ایسا نہیں کروں گا 1 لاؤں 2 کو چھوڑ دوں, 2 لاؤں 4 کو چھوڑ دوں. ممکن ہے وہ کہہ دے گا میری یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا نا, اس نے مولانا گھومر اس کو تو چھوڑ دیا. یہ مسئلے کا جواب دیتا تو پتہ چلتا نا. میں نے اس لیے ترتیب کا خیال کیا. نمبر 1 پہلا مسئلہ اس نے بیان کیے اپنی کتاب قرآن مقدس اور بخاری محدث کے صفحہ نمبر 62 پہ. مسئلہ کون سے بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن مقدس کہتے جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پہ مرتا ہے. پہلا جھوٹ. کیا جھوٹ ہے؟ جو شخص کفر پہ مرتا ہے, وہ خودکشی کرتا ہے وہ بولیے نا, کہتے ہیں خودکشی کرتا ہے وہ خودکشی کرنا کفر نہیں ہے, فسق ہے. کفر اور بات ہے, فسق. اگر آدمی خود
خودکشی کر کے مر جائے، ان مفتیان سے پوچھو نا ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ بولتے ہیں، کہتے ہیں مقتدار نہ پڑھے لیکن عوام تو جنازے کی نماز پڑھتی ہے نا. مسلمان کے قبرستان میں دفن کرتی ہو. اگر خودکشی کرنے والا کفر کافر تھا تو جنازہ کس لیے؟ اگر یہ کافر تھا تو مسلمان کے قبرستان میں تو دفن کیا. چتروڑی جب مسائل شروع کیے نا تو پہلا مسئلہ شروع کیا اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بولنا شروع کیا. شیخ القرآن تو ہوا، شیخ التفسیر تو ہوا نا. جب بسم اللہ جھوٹ سے ہو رہی ہے، کہتے ہیں جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر میں مرتا ہے کیونکہ اللہ قیامت سے مایوس ہو کر مرتا ہے. یہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں خودکشی کرنا کفر ہے. میں نے کہا تو نے پہلے مسئلے میں قرآن پہ جھوٹ بولا، اللہ کے قرآن پہ الزام لگایا. چلیے ایک مسئلہ بیان کرتے، آیت کو بیان کرتے. لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یہ آیت پڑھی ہے. آیت پڑھنے کے بعد پھر چتروڑی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری سے کتاب التعبیر باب اول صفحہ نمبر 1033 سے حدیث لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام بخاری نے جھوٹ بولتے ہوئے یہ جملہ لمبی طویل حدیث کی ہے کہ حضور پہ جب وحی آئی اللہ کے پیغمبر کو میں مانا بکارے جبریل نے ڈرایا، پھر پیغمبر نے قرآن پڑھا. حضور پہ وحی بہت تنگ ہو گئے. نبی پاک پہ وحی آئی، ابتدا میں تھی. نبی پاک پہ بہت بہت پڑا. امی خدیجہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے حضور کو تسلی دی ہے. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہے، ان نے پیغمبر کو تسلی دی ہے. اس کے باوجود جب نبی پاک پہ وحی ہو جاتا، ابتدائی نبوت کا دور تھا، نبی پاک جب تحمل نہ کر سکتے امام بخاری روایت نقل کرتا ہے. پھر کبھی یوں بھی ہوتا کہ یہ طرف من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل يلقي نفسه منه تبتع له جبرائیل. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پہاڑ پہ چڑھ جاتے. اللہ کے نبی گردن کرتا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ختم کر دوں، اتنا بہت کون برداشت کرے گا. کہتے فوراً جبرائیل آتے اللہ کے پیغمبر کے سامنے، کہتے انک رسول اللہ حقا، اللہ کے پیغمبر آپ سچے نبی ہیں. حضور پہ سکون ہوتا، نبی پھر آرام کے ساتھ تشریف لے آتے. پھر پڑھتے گزرتے جب وہی نہ آتی اللہ کے نبی گھبرا کر حضور علیہ السلام کا پھر ارادہ یہ بنتا کہ میں اپنے آپ ختم کر ڈالوں. اتنا ہم اس میں بہت سے نبوت کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے. اب ہم اسے چتروڑی کہتے اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے اور بخاری اللہ کے پیغمبر سے کفر کراتے. میں ایک بات کہہ رہا تو نمبر 1 خودکشی کرنے کو کفر اللہ کے قرآن میں نہیں کہا، امام اس نے چتروڑی یہ کہہ کے اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بول دے. نمبر 2 یہ جو حدیث مبارک بیان کی ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 314 پہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں. کہتے ہیں اما ارادتہ القاء نفس نفسه من رؤوس الجبال. یہ جو پیغمبر ارادہ فرماتے خود کو پہاڑ سے گرا دوں، اس کی وجہ پیغمبر کا رب قیامت سے مایوس ہو جانا نہیں تھا. اس کی وجہ پیغمبر کو آخرت کا خطرہ نہیں تھا. اس کی وجہ پیغمبر کو گھبراہٹ کوئی اور نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ فرض قوته ان تحمل ما حمله من آباء النبوة وخوفا مما يحصل من القيام بها بمبانية الخلق الجميع. ابن حجر اسقلانی جواب دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا بوجھ اترا، ابتدائی نبوت کا دور تھا، رفتہ رفتہ پیغمبر میں طاقت، پیغمبر میں قوت اور پیغمبر میں توانائی آئی ہے. جو جبریل آتا چلا گیا پیغمبر میں قوت بڑھتی چلی گئی، جبریل آتا چلا گیا پیغمبر کے مدارج میں ترقی ہوتی چلی گئی. ایک بات میں نشین کر لو، ایک ایمان ہے نبی کا اور ایک ایمان ہے امتی کا اور ایک ایمان ہے فرشتے کا. فرشتے کا ایمان اور ہے، پیغمبر کا ایمان اور ہے، امتی کا ایمان اور ہے. امتی کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتے، کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا. اور لیکن فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ قائم ہے، وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ایک ایمان اللہ کے پیغمبر کے یہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب نبی کا ایمان مسلسل بڑھتا ہے تو پیغمبر کے ایمان میں قوت آتی ہے. اس قوت کا اظہار پیغمبر کے دل پر بھی ہوتے، اس قوت کے اظہار پیغمبر کے وجود پر بھی ہوتے، اس قوت کے اظہار پیغمبر کے تمام اعضاء میں بھی ہوتے. ابن حجر اسقلانی کہتے جب ابتدائی نبوت کا دور تھا حضور پہ وحی آ گئی، اس پیغمبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی میں پر ایمان کی سطح وہ نہیں تھی جو آخر دور میں پیغمبر کی تھی. مسلسل ایمان بڑھتا چلا گیا. ابتدائی دور تھا جب وحی آئی ہے، نبی تحمل نہ کرنے کی وجہ سے حضور کا جی یہ چاہتا میں خود کو ختم کر کے اللہ کیا پہنچو، اتنا بڑا بوجھ
ڈر کر کیوں کہتے ہونا چاہیے جن نے چتروڑی خلاف پرچہ کاٹ رہے ہیں نا وہ بھی اتنی جرت کے ساتھ نہیں کہ چتروڑی خلاف بے شمار جتنا میں کروں نہیں سمجھے کیوں اس کہنے پہ پرچہ میرے خلاف ہو سکتا ہے نا اپنے خلاف پرچہ مشکل ہے کسی اور کے خلاف میں کہتا ہوں میرے خلاف اگر کوئی چتروڑی کا نمائندہ موجود ہو صبح میرے خلاف FIR درج کرائے تاکہ اللہ کرے میرا تمہارے چتروڑی کا آمنا سامنا عدالت میں تم ہمت کرو کٹواؤ بچہ میرے خلاف ہے تو کئی بار کہا میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا تم کرو اور میں چتروڑی کا اگر کوئی روحانی بیٹا اگر اس کی ضروریت بیٹھی ہو میرے خلاف پرچہ تم کرو وکیل کی فیس ساری میرے سی بھی موجود ہے علماء موجود ہے تم دیکھ لو میں دوڑتے تم دوڑتے ہو تم ہمت کرو پرچہ کٹوا کر تو دیکھو نا تمہارا یہ ناز بھی ختم ہو جائے گا چتروڑی چیلنج دیتا تھا قبول کوئی نہیں کرتا تھا میں نے چیلنج ایک بار نہیں دیا میں نے کہا میں نے ڈیرا غازی خان میں جا کے چیلنج چتروڑی کو دیے جو اس کا ڈر تھا میں اس کے بھائی علاقے میں جا کے چتروڑی کو چیلنج دیے اس کی کتاب پڑھ دی ہے لیکن بدقسمتی اس کی یاد وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں بدقسمتی نہ کو اس بیچاری خوش قسمتی شاید رب توبہ کی توفیق دے شاید رب توبہ کی اگر توبہ کی توفیق مل جائے تو خوش قسمتی ہے نا بھائی اور اگر یہاں بھی توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر بدقسمتی کی انتہا ہے تو میں کہتا ہوں چتروڑی یہ وہ جملے تھے جس کو بڑا راستہ کہ امام بخاری نے یوں لکھ دیا میں کہتا ہوں ابن حجر اسقلانی نے اتنا بہترین معنی بیان کر دیا کہ جس کے لیے امام بخاری پر الزام کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے میں نے عرض کیا نمبر 1 اب جواب سے نشین کر لو میں سمجھانے کے لیے تو نمبر 1 خودکشی کفر بولیے نا خودکشی کفر نمبر 2 اگر خودکشی فسق بھی ہو ایک ہوتے رب کی رحمت سے مایوس ہو کر خود کو پیش کرنا اور بات ہے ایک ہوتے حالات کے تحمل نہ کرنے کی وجہ سے خودکشی کرنا نہیں خود کو ہلاک کرنا اور بات ہے اور یہ ارادہ کر لینا اور بات ہے ارادہ کرنے کے تو گناہ بھی نہیں ملتا تو پھر گناہ بھی نہ ہوا کفر بھی نہ ہوا تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا امام بخاری اللہ کے پیغمبر سے کفر پہ بننے کا ارادہ کراتے تو نے رب کے قرآن پہ بھی الزام لگایا حضرت امام بخاری پر بھی الزام لگایا تو تجھے اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے نا حضرت امام بخاری پر تو تجھے بھونک نہیں مارنی چاہیے تھی نمبر 2 دوسرا مسئلہ چتروڑی بیان کرتا ہے مسئلہ سنیے کہتے قرآن مقدس کیا کہتے قرآن مقدس کا بیان ہے کہ جادو شرک اور کفر ہے پھر قرآن مقدس کا بیان ہے جادو کفر ہو اگر چتروڑی کا کوئی بیٹا بیٹھو وہ مہربانی کر کے مجھے چٹ لکھ دے کہ مولانا فلاں نے لکھا جادو شرک ہے تم کیسے جادو شرک نہیں یہ شیخ القرآن قرآن کہیے شیخ القرآن حضرت مولانا رکائی نے فرمایا کرتے تھے کہ شیخ القرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھے پھر جھوٹ بولے اس کو شیخ القرآن آپ کرتے اب یہ ہے شیخ القرآن قرآن پڑھا اور جھوٹ بولا یہی شیخ القرآن ہے کہتے ہیں جادو کرنا یہ قرآن میں آ کے شرک ہے نمبر 1 یہ اختلاف کی ہے نمبر 2 امام حنیفہ کہتے ہیں لا حقیقت للسحر کہتے ہیں سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک امام کا جملہ نکل گیا نمبر 2 قرآن کے اوپر قرآن پر تو جھوٹ بولا بات غلط کہہ دی امام حنیفہ کا جملہ نکل گیا مگر چتروڑی جملے کو سمجھ نہ سکا میں حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کے علوم کی روشنی میں حضرت امام حنیفہ کے جملے کا معنی بیان کروں گا پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ امام المحدثین حجت اللہ فی الارض حضرت کشمیری بات ٹھیک سمجھے تھے یہ چتروڑی بات ٹھیک سمجھا تھا کیا